بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً۔ آیات مذکورہ اور اگلے آیاتوں میں بنی اسرائیل کی تعمق یعنی ہر بات کے گہرائی تک جانا، تعنت اور احکام الہی کی امتثال میں لیت لعل ٹال مٹول کرنا، اور یہ بنی اسرائیل کی خباثت کا ذکر ہے۔ اس واقعے کا پہلا حصہ آیات نمبر 72، 73، رکوع نمبر 9 میں ہے۔ یہ آخری حصہ ہے، آیات نمبر 67 سے شروع ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ واقعہ اور وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ والا واقعہ سورہ بقرہ کی آیات نمبر 72، 73، رکوع نمبر 9، پارہ 1 کی واقعے کی ابتدا ہے۔ اور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، آیات نمبر 67 واقعہ کی انتہا ہے۔ واقعہ کی تقدیم تاخیر میں بنی اسرائیل کی خباثتوں کی طرف اشارہ ہے، اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ دونوں واقعات علیحدہ علیحدہ ہیں، کیونکہ لفظ اس سے جتنے واقعات بیان کی گئی ہے سب مستقل اور علیحدہ واقعات ہیں۔ بہرحال المختصر واقعہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص قتل ہوا اور قاتل نامعلوم تھا۔ اللہ تعالی نے حکم کیا کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ اتتخذنا ہزوا، کیا آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ گائے کیسے ہوگی؟ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ گائے نہ بوڑھے ہوگی نہ جوان ہوگی، بلکہ درمیانی ہوگی۔ پھر پوچھا کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صفراء، زرد ہوگی، اور تسر الناظرین، دیکھنے والے کو خوشی محسوس ہوگی۔ بنی اسرائیل نے پھر پوچھا کہ یہ گائے کس قسم کی ہوگی؟ ہم پر تو مشتبہ ہو گئی۔ اگر اللہ نے چاہا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور پتہ لگائیں گے اس گائے کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ گائے نہ محنت والی ہوگی، تثیر الارض، جو زمین کو چیرتی ہے، ولا تسقی الحرث، اور نہ یہ وہ گائے ہوگی جو پانی دیتی ہے کھیتوں کو۔
ولا شیت، اور اس میں داغ بھی نہیں ہوگی۔ بنی اسرائیل نے کہا کہ الآن جئت بالحق، ابھی آپ نے حق بات کی، ابھی آپ نے ٹھیک بات کی۔ پھر اس گائے کو ذبح کیا، اگرچہ ذبح کرنے والے یہ نہیں تھے۔ وما كادوا يفعلون فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ اور اگلے آیاتوں میں حکم ہوا کہ گائے کے اس گوشت کو میت کے جسم پر مارو، گائے کے گوشت کو میت کے جسم پر مارا، مقتول زندہ ہوا اور اس نے اپنا قاتل بھی بتایا۔ تو ان مذکورہ آیاتوں میں واقعہ مذکورہ کا ذکر ہے، بیان ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا، إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، تحقیق کے ساتھ ان اللہ، تحقیق کے ساتھ اللہ رب العالمین، یأمرکم، حکم کرتا ہے تم کو، ان تذبحوا بقرہ، کہ گائے ذبح کرو۔ اب گائے کو کیوں منتخب کیا؟ کوئی دوسرا طریقہ یا کوئی دوسرا جانور ذبح کرنے کا حکم کیوں نہیں دیا؟ وجہ کیا ہے؟ اصل میں یہ بنی اسرائیل مصریوں کے ساتھ صدیوں سے رہنے کی وجہ سے گائے کی تعظیم کے مرض میں مبتلا تھے، اور پھر میدان تہ میں ان بدبختوں نے تو بچڑے کو معبود بنایا، ثم اتخذتم العجل الہ۔ ان وجوہات کی بنیاد پر ان کو کہا کہ یہ کام کرو۔ اب جس چیز کی آپ تعظیم کرتے ہیں اس کی تو بے ادبی بھی نہیں کرتے، ذبح کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ وَإِنَّمَا اختص البقرة في سائر الحيوانات لأنهم كانوا يعظمون البقرة كذا في البحر، گائے کی تو یہ تعظیم کرتے تھے۔ تو قوم نے کہا اتتخذنا ہزوا، مصدر مبنی للمفعول معزوا، بنی اسرائیل نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ ہنسی کرتا ہے، مذاق کرتا ہے، اور یہ اسی لیے کہا، بنی اسرائیل نے گائے کو ذبح کرنا اسی لیے مذاق سمجھا کہ ایک تو بنی اسرائیل کے ہاں گائے کی تعظیم مسلم تھی، اور نمبر 2 گائے ذبح کرنے سے قاتل کا پتہ لگانا بنی اسرائیل بعید از عقل سمجھتے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، فرمایا خدا کے پناہ کہ میں ہوں جاہلوں سے، کیونکہ احکام الہی کی تبلیغ میں مذاق بیوقوفوں کا کام ہے، اور انبیاء علیہم السلام کو یہ چیز زیب نہیں دیتی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، قوم بولی، بنی اسرائیل نے کہا کہ پکار، ادع لنا، پکار ہمارے لیے، ربک، اپنے رب کو، یبین لنا، کہ بیان کرے ہمارے لیے، ما ہی، وہ گائے کیسے ہوگی۔ یہاں سے بنی اسرائیل کے تعمق اور تعنت اور خباثت کا اور ٹال مٹول کا اندازہ لگائے کہ یہ ماہی، سوالات کرتے ہیں کہ وہ کیسے گائے ہوگی۔ اب ظاہر ہے کہ یہاں ماہی سے گائے کی حقیقت یا ماہیت کا سوال نہیں ہے، بلکہ یہ وضاحت اور توضیح کے لیے ہے۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر، فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ایسی گائے ہے، نہ بوڑھی ہے نہ جوان ہے، اوان بین ذالک، درمیان میں ہے بوڑھے اور جوان کے۔ یہ اوان ما قبل کے لیے تاکید ہے، اے
لا علی مسن لا علی صغیرہ ولا ہی مسنہ، نہ یہ چھوٹی ہوگی نہ بوڑھی ہوگی. فافعلوا ما تؤمرون، فافعلوا پس کرو جو حکم تمہیں ہوا ہے. مطلب یہ ہے کہ زیادہ سوالات جوابات کی ضرورت نہیں ہے، اتنے گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے حکم کی تعمیل کرو. اے من ذبح البقرہ ولا تکرر السوال ولا تعنتوا، کذا فی روح المعانی. پھر کہتے ہیں کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونها، پھر کہتے ہیں کہ پکار اپنے رب کو ہمارے لیے، یبین لنا ما لونها کہ بیان کرے ہمیں کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہوگا. جب عمر کے متعلق مطمئن ہو گئے، اب رنگ کے متعلق سوالات شروع. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ وہ گائے زرد ہوگی اور فاقع لونها، اس کے جو کلر ہے، رنگ ہے، زردی ہے، وہ گہری ہوگی اس کی زردی. اور فاقع کا اصل معنی ہے تیز رنگ، اے شدید الصفرا، کذا فی ابن کثیر تسر الناظرین، خوش کرے دیکھنے والے کو. مطلب یہ ہے کہ بدنما گائے بھی نہیں ہوگی بلکہ ایک خوشنما گائے ہوگی، دیکھنے والے کو خوشی اور راحت محسوس ہو. پھر پوچھتے ہیں ان کی شرارت اور خباثت کو دیکھو. پھر پوچھتے ہیں کہ ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، پکار ہمارے لیے اپنے رب کو، یبین لنا کے بیان کرے ہمارے لیے کہ وہ گائے کیسے ہوگی. ان البقرہ تشابہ علینا، کیونکہ اس گائے میں شبہ پڑا ہے ہم کو. مطلب یہ ہے کہ اوصاف مذکورہ تو بہت سارے گائیوں میں پائی جاتی ہے، ذرا مزید وضاحت فرما دے. وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور جو ہے یہ پائیں گے. اگر یہ انشاءاللہ نہ کہہ دے تو قیامت کی صبح تک یہ گائے نہ ملتی ان کو، انشاءاللہ کے برکت چیز کو ملی. بہرحال گائے کے حصول میں بار بار سوالات کرنے سے وجہ سے مشکلات بڑھ رہی تھی، اور ان بدبختوں کو ابھی اپنی غلطی کا احساس ہوا. آخر کے کرخوان سر کے خودو، اور اپنی کامیابی کو انہوں نے مشیت الہی کے ساتھ معلق کیا. انشاءاللہ کہہ دیا اگر پہلے سے اتنی حجتیں اور اتنے تعمق سے کام نہ لیتے، فرمایا لو ذبحوا ای بقرۃ لاجزأتم، کوئی بھی بقرہ گائے ذبح کر لیتے تو ان کے لیے ٹھیک تھا. لیکن ان لوگوں نے سختی کی اپنے آپ پر، تو اللہ نے بھی ان پر سختی کی. ولیکن شددوا علی انفسہم فشدد اللہ علیہم. قال انہ یقول، اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں انہا بقرۃ، یہ ایسی گائے ہے لا ذلول تسیر الارض ولا تسقی الحرث، محنت کرنے والی نہ ہو جو چیرتی ہے زمین کو، ولا تسقی الحرث اور نہ پانی دیتی ہے کھیتی کو، زراعت کو. یہ تسیر الارض ولا تسقی الحرث دونوں جملے ذلول کی تفسیر ہے. مسلمۃ بے عیب ہوگی، لا شیۃ فیہا اس میں داغ بھی نہیں ہوگی. مطلب یہ ہے کہ مسلمۃ من العیوب تفسیر معالم، اور لا شیۃ فیہا اس میں کوئی اور رنگ داغ دھبا نہیں ہوگی، بلکہ صفراء کلہا لا بیاض فیہا ولا حمرۃ ولا سوداء کذا فی القرطبی. پھر کہتے ہیں قالوا الآن جئت بالحق، ابھی آپ نے ٹھیک بات کی. فذبحوها، پھر اس کو ذبح کیا. وما کادوا یفعلون، اور وہ
لگتے نہ تھے کہ ایسا کریں گے۔ مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی طبیعت گائے کے ذبح کرنے پر آمادہ نہیں تھی، اور جب آمادہ نہیں تھے تو نتیجہ کیا ہوا؟ مذکورہ اتنے صفات والی گائے کا ملنا علیحدہ مشکل، بھاری قیمت ادا کرنا علیحدہ مشکل، اور نامعلوم قاتل کا معلوم ہونا یہ پھر علیحدہ مشکل بن گئی۔ جب مقتول نے خود اقرار کیا کہ میرا قاتل فلاں بندہ ہے، اپنا بندہ ان کا نکلا، کیونکہ قتل و غارت اور دہشت گردی ان کی فطرت ثانیہ ہے بنی اسرائیل یہودیوں کی۔